مسلمانوں نے اپنے خون کا نذرانہ پیش کیا، مگر انہوں نے تمام اپنی جائیداد، ہر چیز وہاں چھوڑ کر اس خواب کو آنکھوں میں بسائے پاکستان کی طرف ہجرت کی کہ ایک ایسا ملک ہوگا جہاں پر تعلیم اور صحت کے مواقع، ترقی کے مواقع، اپنے بل بوتے پر محنت کر کے معاشرے میں وہ مقام حاصل کر سکیں گے۔ لیکن جو بنیادی مقصد تھا پاکستان کا، ایک رفاہی مملکت، سوشل ویلفیئر اسٹیٹ، جہاں پر سب کو مساوی حقوق حاصل ہوں گے، محنت کر کے معاشرے میں ترقی کر کے اپنا مقام پیدا کرنے کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ وہ منزل ہنوز دور ہے۔ اور دانش اسکول میں جو ہم نے پورے پنجاب میں اس کا جال پھیلایا، اور آج الحمدللہ بطور خادم پاکستان کے یہ دانش اسکول اب گلگت بلتستان میں بن رہے ہیں، یہ دانش اسکول اب آزاد کشمیر میں بن رہے ہیں، یہ دانش اسکول اب بلوچستان کے سنگلاخ پہاڑی علاقوں میں بن رہے ہیں، اور جہاں پر انشاءاللہ ہماری قوم کے عظیم بیٹے اور بیٹیوں کو مفت تعلیم حاصل کرنے کا موقع ملے گا، اور اس کا معیار کسی صورت بھی ایچ کالج سے کم نہیں ہوگا۔ یہ بچہ جس کو آپ نے ابھی دیکھا، جس نے الحمدللہ محنت کر کے، اور کس کا بیٹا؟ ایک مزدور کا بیٹا۔ میرے بزرگوں، بھائیوں اور بہنوں اور عظیم اساتذہ اور قوم کے عظیم بچوں اور بیٹیوں اور بیٹوں، مجھے یہ بتاؤ کہ اگر پاکستان کے اندر کراچی سے لے کر پشاور تک تعلیم کے لیے ہر بچے اور بچی کو مساوی تعلیم کا موقع مہیا نہیں ہوگا تو وہ قائد اعظم کا پاکستان نہیں، وہ کوئی اور پاکستان ہے۔ اس لیے آج کے اس دور میں نہ صرف ہمیں آپ کو تعلیم کے میدان میں بہت آگے لے کے جانا ہے، لیکن آج کا دور تو اب ٹیکنیکل ایجوکیشن، آئی ٹی، اے آئی، آج اس کا دور ہے۔ اور اگر ہم نے اس جدید علوم کو اپنے سفر میں شامل نہ کیا تو پھر ہم ترقی کی دوڑ میں بہت پیچھے رہ جائیں گے۔ اسی لیے جب میں یہاں پر ہال میں داخل ہوا تو میں آپ کو بتانا چاہتا تھا، پہلے میں دانش اسکول کا وہ ایک واقعہ سنا کے آگے چلوں۔ رحیم یار خان کے دانش اسکول میں جب وہ بنا تو میں وہاں پر گیا، تو وہاں پر میں ایک بچی کو ملا۔ میں نے کہا، بیٹی آپ کا کیا نام ہے؟ تو مجھے اس نے بتایا کہ وزیر اعلیٰ میرا نام عائشہ ہے۔ تو میں نے کہا کہ بیٹی آپ کے والدین کیا کرتے ہیں؟ وہ کہنے لگی کہ میری والدہ کچھ سالوں سے اس دنیا سے کوچ کر گئی، تو مجھے پڑھائی کا بڑا شوق تھا، تو میں نے اپنے والد سے وعدہ کیا تھا کہ میں ڈاکٹر بنوں گی۔ تو اللہ کا شکر ہے کہ مجھے اس دانش اسکول میں میرٹ پر داخلہ ملا۔ میں نے ٹیسٹ دیا، مجھے داخلہ مل گیا۔ کہنے گے وزیر اعلیٰ، یہاں پر آنے سے پہلے میں اسکول میں وہ ایک دن پڑھ رہی تھی تو میری ٹیچر میرے پاس آئیں کہ عائشہ چلو ذرا آپ کے ساتھ چلنا ہے۔ کہ تو میں نے دیکھا تو میں ایک چھوٹے سے ہسپتال میں پہنچ گئی، تو مجھے ذرا فکر ہوئی کہ کیا معاملہ ہے۔ تو جب میں اندر گئی تو میرے والد جن کا شدید ایکسیڈنٹ ہوا تھا، میرے جانے سے پہلے اللہ کو پیارے ہو گئے۔ تو وہ کہنے لگی کہ وزیر اعلیٰ، میں آج اس دانش اسکول میں آئی ہوں تو یہ دانش اسکول میرے لیے آج والد کا سایہ بھی ہے، والدہ کا سایہ بھی ہے۔ یہاں پر ڈومیٹریز ہیں، یہ اساتذہ بہترین تعلیم مجھے دیتی ہیں۔ اور مجھے وہ کہنے لگی، وہ بیٹی وزیر اعلیٰ میں یہاں پر آئی ہوں تو آپ کا میں شکریہ ادا کرتی ہوں۔ میں نے کہا بیٹا کس بات کا؟ یہ تو کوئی آپ کو فیور نہیں ہے، یہ تو ہم نے ایک کوشش، حقیر کوشش کی ہے کہ آپ کو
اس تعلیمی معیار جو کہ ایچ این کالج یا برن ہال میں تعلیم ملتی ہے اس کے قریب قریب آپ کو لے جائیں، تاکہ آپ بھی یہ فخر سے کہہ سکیں کہ میں بھی ایک پاکستانی ہوں اور ایک عظیم پاکستانی ہوں۔ اس نے کہا کہ وزیر اعلیٰ میں آپ کو وعدہ کرتی ہوں کہ میں انشاءاللہ میں بڑی ہو کر اس قوم کا سرمایہ بنوں گی۔ آج ہزاروں بچے اور بچیاں دانش اسکول کے فارغ التحصیل ڈاکٹرز ہیں، انجینئرز ہیں اور ٹیچرز ہیں، باہر جا کر وہ ڈبیٹنگ کمپٹیشن میں حصہ لیتے ہیں، ایوارڈ حاصل کرتے ہیں۔ تو یہ ہے وہ پاکستان، ایک بہت ہی ہمبل طریقے سے میں عرض کرنا چاہتا ہوں، جس کا خواب حضرت قائد اعظم نے دیکھا تھا۔ میں آج یہاں پر صرف یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ آپ سے قوم کو امید ہے، نوجوان نسل سے قوم کو امید ہے۔ پاکستان کی جو آبادی ہے اس میں سب سے بڑا حصہ آپ ہیں، اور اگر آپ کے ہاتھ میں ہنر نہ دے سکے تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اس دنیا میں بھی اور اگلے جہان میں بھی معافی نہیں ملے گی بالکل۔ اس لیے میں یہاں پر یہ اعلان کرنا چاہتا ہوں کہ ہم نے اس سال یوتھ کی ترقی اور خوشحالی کے لیے ہم نے بجٹ میں خاطر خواہ ہم نے رقوم رکھی ہیں، اور پچھلے سال 1000 ہمارے ایگری گریجویٹس بچے اور بچیاں پورے پاکستان سے، سندھ سے، پنجاب سے، کے پی سے، بلوچستان سے، آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان سے، صرف میرٹ کے اوپر ہم نے 1000 بچے اور بچیاں چائنا ہم نے ان کو بھجوایا سرکاری خرچ کے اوپر، تاکہ جدید علوم جو ہیں زراعت کے، وہ ٹیکنیک، وہ نالج وہ حاصل کر کے آئیں۔ وہ بچے اور بچیاں الحمدللہ واپس آ چکے ہیں۔ 1000 بچے اور بچیاں اس سال مزید ہم میرٹ کے اوپر جو ہائی اچیورز ہیں ان کو بھجوائیں گے۔ اور آپ کے لیے یہ خوشخبری ہے کہ اس سال آئی ٹی اور اے آئی کی تعلیم کے لیے آپ میں سے جو میٹرک میں ہائی اچیورز ہوں گے، ایف ایس سی میں، ایف اے میں، ان کو انشاءاللہ پیورلی آن میرٹ آپ کو سرکاری خرچے کے اوپر آئی ٹی اور اے آئی کی تعلیم کے لیے چائنا ہم بھجوائیں گے، تاکہ آپ قوم کے عظیم سرمایہ بنیں۔ کیونکہ اقبال نے یہی کہا، دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر، نیا زمانہ نئے صبح و شام پیدا کر۔ یہ سفر ہے محنت، امانت اور دیانت کا، دن رات محنت کرنی ہوگی، خون پسینہ بہانا ہوگا، اور جو ماضی میں ہم سے فاش ماضی میں غلطیاں ہوئیں ان کا ازالہ صرف ایک ہی طریقے ہو سکتا ہے کہ ہم تمام قوم کے وسائل اپنے نوجوان نسل کی، ان کی ترقی اور خوشحالی کے لیے آپ کے قدموں میں نچھاور کریں۔ تب میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان جو ہے صحیح معنوں میں قائد کا پاکستان بنے گا۔ میں آج یہاں پر ایک اور خوشخبری آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اسلام آباد میں پاکستان کی بہترین یونیورسٹی مارج وجود میں آ رہی ہے، اس کا نام ہے دانش یونیورسٹی، اور وہ اگلے سال وہاں پر کلاسز شروع ہو جائیں گی، اور وہ کمپلیٹلی ٹیک فوکسڈ انڈسٹری ہوگی، ٹیکنیکل تعلیم ہوگی۔ جغرافی، ہسٹری آپ ضرور پڑھ لیں گے، لیکن زیادہ جو فوکس جو ہوگا وہ جدید علوم کی طرف ہوگا۔ اور وہاں پر بھی آپ اگر پیسے نہیں ہیں کوئی بات نہیں، نمبر ہیں تو دانش یونیورسٹی کے دروازے آپ کے لیے کھول دیے جائیں گے، اور وہاں پر انشاءاللہ آپ بہترین تعلیم حاصل کریں گے۔ میں آج یہاں پر یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ابھی بتایا گیا کہ لیپ ٹاپ دیے گئے۔ لیپ ٹاپ آج تک ہم نے 7 لاکھ لیپ ٹاپس پاکستان بھر کے قابل ترین بچوں اور بچیوں کو تقسیم کیے، صرف میرٹ کے اوپر۔ ایک بھی کوئی اگر سفارش کی کوئی بات کر دے تو اس کا ذمہ دار میں ہوں،
اور اس سال انشاءاللہ آپ کو 2.5 لاکھ، وہ بھی میرٹ کے اوپر 2.5 لاکھ جو بچے ہائی اچیورز ہوں گے، چاہے وہ اسلام آباد کے ہیں یا پنڈی کے ہیں یا پاکستان کے کسی بھی حصے سے، 2.5 لاکھ بچوں اور بچیوں کو انعام کے طور پر کروم بکس وہ دیے جائیں گے انشاءاللہ، اور اس سے آپ کی تعلیم کے میدان میں اور بھی آپ آگے بڑھیں گے۔ ایک زمانہ تھا، میں نام نہیں لوں گا، جب میں لیپ ٹاپ پنجاب میں اپنے بچوں اور بچیوں کو، چاہے وہ صرف پبلک سکولز، پرائیویٹ سکولوں کو کہ بچیوں کو ہم نے شامل نہیں کیا تھا، کیونکہ حقدار جو ہیں پرائیویٹ سکول کی جو بچے اور بچیوں کے والدین کے پاس اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے وہ وسائل ہیں کہ ان کو وہ لیپ ٹاپ ان کے ہاتھ میں تھمائیں، تو مجھے تانا دیا جاتا تھا کہ جناب یہ لیپ ٹاپ بچوں کو رشوت کے طور پر دے رہا ہے۔ واہ واہ واہ! آج جن بچوں کو لیپ ٹاپ ملا ہے، آپ اپنے دل پہ ہاتھ